الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. محترم دینی بھائیوں اور بہنوں، اسلامی دوستوں اور اس مجلس میں شریک ہونے والے، سننے اور دیکھنے والوں، بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمیں اور آپ کو آج اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ایک دینی مجلس میں بیٹھنے، شرکت کرنے اور کچھ کہنے سننے کا موقع عطا کیا. ان تمام چیزوں پر ہم سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں اور آپ کو توفیق دی، اور اس کے بعد ہم اپنے کوجت کے رہنے والے ان ساتھیوں کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے قد و کاوش اور جد و جہد اور محنت کے بعد ہمارے اور آپ کے لیے یہ موقع فراہم کیا. اللہ تعالیٰ ان کے اس کار خیر کو قبول فرمائے اور ان کے میزان حسنات میں زیادتی کرے. دوستو، جیسے کہ آپ حضرات نے سنا اور دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، اشتہار کے ذریعے اور اعلان کے ذریعے معلوم ہوا ہوگا کہ رمضان کی مناسبت سے یہ مجلس رچائی گئی ہے، اور ہمارے لیے اس مجلس میں جو کچھ گفتگو کرنے اور جس موضوع پر بات کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے وہ ہے استقبال رمضان. رمضان بس گنے چنے دن باقی رہ گئے ہیں، اس کے بعد رمضان شروع ہو جاتا ہے. رمضان سے پہلے ہمارے لیے کچھ ضروری اور بنیادی چیزیں ہیں جن کا کرنا اور ادا کرنا ہمارے اور سب کے لیے ضروری ہے، اور ہمیں چاہیے کہ وہ ساری چیزیں اپنا لے رمضان کے پہلے جو قبولیت صیام اور قیام کے لیے ضروری ہیں، تاکہ ہمارا ماہ رمضان کامیاب گزرے اور اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان خوش نصیبوں میں شامل کرے جن کو جہنم سے آزادی اللہ تعالی رمضان میں دیتے ہیں، جن کے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، جن کے حق میں روزہ اور قرآن شفاعت کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کا مستحق بنائے، لیکن ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. ابھی فی الحال رمضان شروع ہونے کے پہلے ہمیں کئی چیزیں کرنا ضروری ہے تاکہ ہمارا روزہ سنت اور شریعت کے مطابق گزرے. جن میں سے ایک چیز یہ ہے دوستو کہ ہمیں چاہیے کہ رمضان شروع ہونے کے پہلے ہم توبہ استغفار کر لیں، کوشش کریں کہ ماہ رمضان میں داخل ہوں
تو ہم گناہوں سے پاک و صاف ہوں، ہماری گناہوں کی مغفرت ہو چکی ہو، تاکہ رمضان کے فیوز اور برکات حاصل کرنے میں ہمارے گناہ رکاوٹ نہ بن جائیں۔ بہت ساری خیر اور برکت سے محرومی کا سبب دوستو انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں، بڑی نعمتوں سے محرومی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ گناہ برائیاں لے کر کے رمضان میں داخل ہوں اور رمضان میں بھی گناہ برائیاں کرتے رہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہماری کوتاہیاں، ہماری لغزشیں اگر ہمارے نیکیوں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جائیں۔ اس لیے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ کامیابی اللہ رب العالمین نے توبہ استغفار میں رکھی۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ مؤمنون، مومنو تم سب کے سب توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی اللہ رب العالمین کے ہاں توبہ پر موقوف ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم صدق کے دل سے توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ کے ہم محبوب بن جائیں رمضان سے پہلے تو پھر کیا پوچھنا دوستو۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اگر ہم نے صدق کے دل سے توبہ کر لیا اور رمضان ہمیں نصیب ہوا اور ایسی حالت میں کہ ہم اللہ کے محبوب بن چکے ہیں تو پھر اس حدیث قدسی پر غور کریں جس میں اللہ تعالیٰ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الہ العالمین کا ارشاد ہے، بندہ جب نیک اعمال کرتے کرتے فرائض اس کے بعد نوافل کا اہتمام کرتے کرتے جب ہمارا محبوب بن جاتا ہے، بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنا لیتا ہے، اپنا محبوب بنا لیتا ہے، کسی بندے کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کان کی حفاظت کرتے ہیں، کسی ایسی چیز کو اللہ تعالیٰ کان کو سننے نہیں دیتے جس میں اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، اللہ کی ناراضگی ہو۔ یہ آنکھیں اللہ وہیں استعمال ہمیں کرنے دیتا ہے اپنے محبوب کو جس کی دیکھنے میں اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی ہے۔ یہ زبان اللہ تعالیٰ وہی بولنے کی توفیق دیتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا تقرب، نیکی، اجر و ثواب ہو۔ ان ہاتھوں کو ہی استعمال کرنے اور ہاتھوں کو انہی چیزوں کے پکڑنے اور استعمال کرنے کی توفیق دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچانے والی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی۔ میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، یعنی میں اس کا پیر بن جاتا ہوں، مطلب میرے محبوب کا وہ پیر ہوا ہے، اپنے محبوب کو وہیں جانے دیتا ہوں، وہیں چلنے دیتا ہوں جس میں ہماری رضا ہوتی ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بن گئے توبہ استغفار کی برکت سے، رمضان میں پتہ نہیں کتنی نیکیوں کا دروازہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کھول لے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا محبوب بنایا ہے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نعمت عطا کرے۔ نمبر 2 دوستو، بہت ہی ضروری ہے کہ رمضان کی آمد کی ماہ رمضان میں ہمارے اندر خوشی ہو، شعبان میں ہمارے دلوں میں
رمضان کے آنے کی ایک قسم کی خوشی ہو. اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شعبان کی تاریخوں کو خود یاد رکھو، خوب یاد رکھو، گنتے رہو. یہ محبت کی، رمضان کی محبت کی، رمضان کی عظمت کی، اور آپ کے دلوں میں روزے کی محبت ہے، تراویح کی محبت ہے، قیام کی محبت ہے. اسی لیے آپ گن رہے ہیں. آپ کو اگر عید کرنے کے لیے اپنے وطن جانا ہو اور ٹکٹ بک کرا لے تو ذرا دیکھیں کس طرح سے آپ دن گنتے ہیں، ہفتہ دن ٹائم گنتے رہتے ہیں، گھنٹے بتاتے اتنے گھنٹے ہیں ہمیں ایئرپورٹ جانے کے لیے. اللہ اکبر. کسی چیز تک شدت سے انتظار اس کی محبت، عظمت اور اہمیت اور لگاؤ کی علامت ہوتی ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر ماہ رمضان کے آنے کی ایک قسم کی خوشی محسوس کریں. نمبر 3، بہت ہی ضروری ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے کے پہلے بلکہ ہر مہینے کے اندر ہم چاند جب دیکھیں تو ہمیں دعا یاد ہونی چاہیے. اللہم اہلہ علینا یہاں سے شروع ہوتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ چاند دیکھنے کی دعا، جب چاند رمضان کا نظر آ جائے تو ہم اس دعا کو پڑھیں خوشی کے ساتھ. ویسے ہر جب بھی نبی علیہ السلام چاند ہوتا دعا مانگتے، اللہ یہ چاند نکل آیا ہے، جس مہینے کا چاند ہے، اللہ یہ اس مہینے کو ہمارے لیے خیر و برکت کا، امن و امان کا، سلامتی کا اللہ تعالی مہینہ بنا دینا. اسی طرح سے دوستو ہمارے لیے ضروری ہے کہ رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں ہم اپنے روزوں کا محاسبہ کر لیں. اگر پچھلے رمضان کے ہمارے روزے کسی بیماری کی بنا پر یا سفر کی وجہ سے کسی عذر کی بنا پر ہمارے روزے چھوٹ گئے ہیں، خصوصاً عورتوں کے اکثر روزے چھوٹے رہتے ہیں، اکثر عورتوں کے روزے چھوٹے رہتے ہیں، تو بہت ہی ضروری ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ان روزوں کی مکمل قضا کر لی جائے، روزے باقی نہ رہ جائیں. اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کے قضا کی ایک مدت، طویل مدت دی تھی، شوال سے لے کر کے شعبان تک. پھر بھی اگر انسان اتنے دن میں روزہ قضا نہ کرے، اب بھائی رمضان لگ گیا، کیا بتائیں پچھلے سال کے روزے رہ گئے، اب کفارہ دینے کی، فدیہ دینے کی فکر کرتا ہے. یہ بہت بڑا جرم ہے دوستو. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث سے ہمیں عبرت و نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ نبی علیہ کہتے ہیں کہ ہمارے رمضان کے روزے رہ جاتے تھے، نبی علیہ السلام کی وجہ سے قضا نہیں ہو پاتے تھے، لیکن جب شعبان کا مہینہ آ جاتا تو ہر حال میں ان روزوں کی قضا کر لیتی تھی اور تکمیل کر لیتی تھی. تو روزہ کرنے قضا باقی نہ رہ جائے. اسی طرح سے دوستو جب ماہ رمضان قریب آئے اور خصوصاً شروع ہونے لگے تو ہمیں چاہیے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غفلت میں ہوتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ برابر ان کو رمضان کی خوشخبری سنائیں اور رغبت دلائیں کہ رمضان آ رہا ہے، ہماری ذمہ داریاں ہیں، خیر و برکت کا مہینہ ہے، ہمیں اس کی بشارت عام کرنی چاہیے. اسی لیے نبی علیہ السلام کی حدیث آپ فرماتے قد جاءکم رمضان، لوگوں رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، شہر مبارک، بڑی برکت والا مہینہ. نبی علیہ السلام اسی لیے یہ بشارت سناتے تاکہ لوگوں میں رمضان کے اندر نیک اعمال
اور اس کے فضیلت حاصل کرنے کی رغبت، ذوق اور شوق پیدا ہو جائے۔ دوستو، رمضان شروع ہونے کے پہلے ہمیں جن چیزوں کا جان لینا ضروری ہے اور اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے، ان میں سے بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہماری نیت درست ہونی چاہیے، ہماری نیت اچھی ہونی چاہیے۔ اور آج یہی ایک بڑی اہم چیز ہے جو آج مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے۔ بہت مسلمانوں کے ایک بڑا طبقہ اور روزہ رکھتے ہیں ایک روٹین کے تحت، یہ ہے، اور نیت کیا کرتے ہیں؟ کل سے رمضان شروع ہو جائے گا یا ایک ہفتے کے بعد رمضان شروع ہو جائے گا، ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ دوستو، ہماری نیت ذرا درست ہو۔ ہم تمام ساتھیوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اس چیز کو عوام کے سامنے رکھیں۔ 11 مہینے تک شیطان نے تمہیں مسجد سے دور رکھا تھا، 5 وقت کی نماز کی پابندی مسلمان نہیں کرتا رہا۔ کچھ لوگ تو بالکل چھوڑ دیتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ 3 وقت کی پڑھ لیتے ہیں، عصر اور عشاء فجر چھوڑ دیتے ہیں، سونے میں گزر جاتی ہے، آرام کرنے میں۔ سال بھر شیطان ان پر غالب رہا، مسجد کے قریب رہ کر کے بھی مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ملی تھی تم کو۔ لیکن رمضان جب آیا، اللہ نے شیطان کو جکڑ دیا، تو سارے لوگ مصلی لیے اور مسجد کی طرف ٹوٹ پڑتے ہیں۔ لیکن یہاں غلطی کیا ہوتی ہے دوستو؟ نیت ہماری درست نہیں ہوتی۔ اپنی نیتیں ذرا دوستو درست کر لو۔ آج ایک وبا دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، ہر وقت انسان سوچتا رہتا ہے، کسی کی ٹیلی فون آیا، ارے کسی کی مرنے کی خبر تو نہیں آ رہی ہے، کسی کے ہاسپٹل میں جانے کی خبر نہیں آ رہی ہے۔ آج ایک عجیب سا خوف اور ڈر لوگوں کے دلوں میں پیوست ہوا ہے۔ ایک انسان کو چھینک آ جائے تو سینکڑوں آدمی کو پریشانیاں، اس کو چھینک آ کے اس کو بیماری ہو گئی۔ اللہ اکبر! سال بھر مسجد سے دور رہے، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے تمہیں مسجد میں پھر رمضان کے اندر بلایا ہے۔ لیکن نیت کی مسٹیک کیا ہے؟ ہم نیت کرتے ہیں پہلے ہی سے رمضان بھر نماز پڑھنا ہے، رمضان کے بعد پھر چھوڑ دینا ہے۔ کتنی بری نیت تم نے کیا! اس بری نیت کا بھی گناہ ملتا ہے ہم کو۔ کاش آج کا مسلمان اس نیت کو کرنے کے بجائے کہ مہینے پر نماز پڑھنے کا ارادہ ہے، نیت ہے، اسی لیے جس دن رمضان جاتا ہے پھر سال بھر کے لیے وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، انسان ویسے ہی کرتا ہے۔ یہ کتنی بدترین چیز ہے۔ اگر آپ نیت کر لیں اور کیجئے کہ رمضان اللہ تعالیٰ تو نے مسجد میں بلایا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، شیطان سے میں نے محفوظ کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ آئندہ بھی ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دینا آپ ارادہ کریں تو شاید کہ جتنے بے نمازی ہیں رمضان کی برکت سے زندگی بھر کے لیے سب نمازی بن جائیں۔ لیکن نیت میں کھوٹ ہے۔ نیت میں کیا کھوٹ ہے؟ ہم نماز صرف رمضان تک پڑھیں گے، اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو نیت کرتے جس دن تراویح میں قرآن ختم ہو گیا اسی دن سے ہم مسجد چھوڑ دیں۔ اللہ اکبر! دوستو، یہ نیت بڑی بدترین نیت ہے، اس سے ہم تمام ساتھیوں کو بچنا چاہیے۔ ہماری نیت اگر درست ہو کہ میں نماز شروع کیا ہوں، انشاءاللہ اب نماز نہیں چھوڑوں گا، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ عزم کر لیں، پکا ارادہ کر لیں، نیت اپنی درست کر لیں، نیت پڑھ کر لیں زندگی بھر نماز پڑھنے کی،
تو رب العالمین کا فرمان ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ تعالیٰ کی طرف جو آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلا لیتے ہیں، اس کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ ہماری نیت میں کھوٹ تھی، کھوٹ ہے، ہم نے صرف رمضان تک کے لیے نیت کی، اسی لیے رمضان کے بعد پھر اللہ تعالیٰ دھتکار دیتے ہیں، بے ایمان تو نے صرف رمضان تک کے لیے نیت کیا، بے نمازی۔ یہ پھٹکار ہے، بڑی ذلت کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب، اللہ کا ایک قہر ہے کہ ایک مہینہ آپ پابندی کریں اور اللہ تعالیٰ نیت آپ کی اچھی نہیں تھی، انما الاعمال بالنیات، جیسے تم نے نیت کیا ویسے ہی تجھے توفیق ملی۔ تو دوستو یہ پرانی عادت چھوڑ کر کے اپنی نیت درست کر لو کہ ہمیں نمازی بننا ہے، مسلمان بننا ہے، شریعت کی پابندی کرنا ہے، تو انشاءاللہ پھر ہمیں رمضان کے لیے نماز کے لیے رمضان کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، ہم رمضان کے علاوہ بھی غیر رمضان میں بھی انشاءاللہ پکے سچے نمازی رہیں گے۔ دوستو رمضان خیر و برکت کا مہینہ ہے، نبی علیہ السلام رمضان جب لگتا یا رمضان شروع ہونے کو آتا تو آپ جو خطاب کرتے تھے اس میں رمضان کی برکتیں بیان کرتے تھے، فضائل بیان کرتے تھے۔ کیوں؟ کس لیے؟ تاکہ مسلمان رمضان کے فضائل، رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرے، یاد دہانی ہوتی تھی۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان آئے چلا جائے اور انسان جیسے تھا رمضان کے پہلے ویسے ہی پھر ہو گیا، رمضان سے کچھ فائدہ نہ اٹھایا، رمضان گزر گیا، اوپر سے رمضان تو گزر جائے گا، شب قدر بھی گزر جائے گی، رمضان کی راتیں بھی گزر جائے گی، چاہے آپ اس سے فائدہ اٹھائیں یا فائدہ نہ اٹھائیں، یہ آپ کی اپنی کمزوری، آپ کی کوتاہی ہوگی۔ رمضان تو آیا تھا برکتیں لے کر کے، اسی لیے نبی علیہ السلام کیا فرماتے؟ اتاکم شہر رمضان شہر مبارک فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اللہ اکبر، کتنی پیاری رغبتیں دلاتی ہے۔ پھر دوسری باتیں، اے لوگوں رمضان رحمت کا مہینہ آیا، رمضان برکتوں کا مہینہ آیا ہوا ہے، فتحت فیہ ابواب الرحمہ، رحمت اور برکت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ کیا مقصد تھا اللہ رسول کو بیان کرنے کا؟ کیا مقصد تھا؟ آپ نے سوچا کبھی؟ ہم تو فضائل سن لیتے ہیں لیکن کیا مقصد تھا آپ کا؟ کیا مسلمان جانتے نہیں تھے؟ لیکن ہمیشہ رمضان آیا فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، برکت کا دروازہ کھول دیا گیا ہے۔ اور آپ فرماتے اسی مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں کی رات سے افضل ہے، من حرمھا فقد حرم الخیر کلہ۔ اتنی آپ تنبیہ بھی کر دیتی کہ جو لیلۃ القدر کی رحمت سے محروم رہا وہ ہمیشہ نیکیوں سے محروم ہو گیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام اس لیے ابتدائے رمضان میں بیان کر دیتے تھے تاکہ لوگ رمضان سے فائدہ اٹھائیں، مقصد یہ ہوتا تھا وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ اے نبی آپ نصیحت کریں، چونکہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، ایمان والے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رمضان کے پہلے ہی ارادہ کر لیں کہ ہاں رمضان کی یہ ساری فضیلتیں جو ہیں ہمیں حاصل کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ اپنا شیڈول تیار کریں، دنیاوی مشغولیات کو آپ کم کریں اور اپنا وقت، اپنی کوشش، اپنی محنت ان فضائل کو حاصل کرنے کے لیے کریں، یہ ارادہ اور عزم مصمم کر لیں۔ اور جب آپ نے عزم کر لیا، ارادہ کر لیا، نہیں ہمیں رمضان کی ساری برکتیں، سارے فجود و برکات اور رحمتیں حاصل کرنا ہے، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد بھی کرانا ہے، لیلۃ القدر کی فضیلت بھی حاصل کرنا ہے، آپ عزم مصمم کریں گے،
پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. اللہ رب العالمین آپ کو توفیق دے گا. اللہ رب العالمین کی نصرت اور مدد آپ کے ساتھ ہوگی اور آپ ان تمام مقاصد میں کامیاب ہو گئے انشاءاللہ. اسی لیے نبی علیہ السلام اس مشہور حدیث پر غور کریں جس کو امام طبرانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے موجم کبیر میں نقل کیا ہے اور بہت سارے علم نقل کیا. علامہ البانی اس کو صحیحہ کے اندر نقل کرتے ہیں. یہ حدیث 2 صحابی سے مروی ہے, حضرت محمد بن مسلمہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ملتے جلتے حدیث. کتنی پیاری نصیحت اللہ کے رسول نے کی. یہ خیر برکت کے مواسم جو آتے ہیں, جو مغفرت کے, بخشش کے, رمضان کا مہینہ ہے, جمعے کا دن ہے, ذی الحج کا مہینہ ہے, حج کا موقع ہے, یہ جو خیر و برکت والے ایام ہیں, کبھی دن میں بھی ہیں, کچھ 24 گھنٹے میں ہیں, کچھ ہفتے میں ہیں, کچھ مہینے میں ہیں, کچھ سالانہ ہیں, جو خاص اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے ایام اپنے رحمتوں اور برکتوں اور مغفرت اور بخشش کے سیزن بنا رکھا ہے. اللہ کے نبی نے خاص طور سے ان کا خیال رکھنے کا حکم دیا. اسی لیے ہمیں ایک بات یاد آئی. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے تھے جب رمضان شروع ہوتا, شعبان کا آخری خطبہ یا رمضان کا پہلا خطبہ جب دیتے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے, بڑی نصیحت کرتے کہ وَلَا يَكُنْ يَوْمَ صَوْمِكَ, اللہ کے بندے تمہارے روزے والا دن, روزے والا مہینہ, روزے والا دن دوسرے دنوں کی طرح نہ ہو, دونوں میں فرق ہونا چاہیے. کیا مطلب ہے؟ یعنی سال بھر جو آپ نیکیاں کرتے ہیں, ہفتے بھر جو کرتے ہیں, وہ تو ہے ہی ہے, عبادت کرنی ہے, لیکن جو مخصوص ایام ہیں, رمضان لگ گیا تو آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی آنی چاہیے. دیکھنے سے محسوس ہو کہ ہاں رمضان اور غیر رمضان میں اس کے اندر فرق پیدا ہوا ہے. روزہ اور غیر روزے والا دن دونوں کبھی سوا نہ ہو, برابر نہ ہو. نبی علیہ السلام کی حدیث آپ نے فرمایا افعلوا الخیر دہرکم, افعلوا الخیر دہرکم وتعرضوا لنفحات رحمت اللہ لنفحات ربکم فإن للہ نفحات یصیب بها من یشاء من عبادہ وقولوا اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی. اللہ رسول نے بڑی پیاری نصیحت کی ہے. دوستو, رمضان آ رہا ہے, ابھی آپ کو اچھی خاصی تیاری کرنے کا موقع ہے کہ رمضان میں کیسے آپ زیادہ سے زیادہ نیک عمل کر سکیں, کتنی زیادہ عبادت کر سکیں. ابھی سے آپ تیاری کرنا چاہیں تو تیاری کر سکتے ہیں. اور اللہ کے رسول کا فرمان ہمیں اسی چیز کی طرف دعوت دے رہا ہے. آپ فرماتے ہیں لوگوں افعلوا الخیر دہرکم, زندگی بھر ہمیشہ نیک اعمال کرتے رہو. افعلوا الخیر, خیر یعنی نیکیاں ہر وقت کرتے رہو, ہر لمحہ جتنا موقع ملے تم نیکیاں کرتے رہو. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, تمہیں نیکیاں ہمیشہ کرنی ہے. افعلوا الخیر دہرکم, ہمیشہ نیکیاں کرتے رہو. آگے لیکن وَتَعَرَّضُوا لِنَفْحَاتِ رَبِّكُمْ, لیکن تمہارے رب نے جو تمہاری رحمت اور برکت اور تمہیں بہت زیادہ اجر و ثواب دینے, زیادہ سے زیادہ نیکیاں دینے, توبہ قبول کرنے, مغفرت اور بخشش کے جو اوقات اللہ نے اپنے فضل و کرم سے تمہارے لیے مقرر کیا ہے, ان کا خاص انتظار کرتے رہو.
خاص جستجو کرتے رہو، ان کے لیے فکر مند رہو. ایسا نہ ہو کہ اللہ نے تو تمہارے اوپر احسان کیا، کچھ ایسے اوقات، کچھ ایسے ٹائم، کچھ ایسے مہینے، کچھ ایسے دن، کچھ ایسی ساعات مقرر کیا جس میں تھوڑا سے کرو گے تو اللہ بہت دے دے گا. رب سے جو مانگ لو گے اللہ تعالیٰ تم کو دے دے گا. یہ ہر وقت ایسا نہیں ہوتا. اس کے لیے اللہ نے اپنے فضل و کرم سے تم پر مہربانی فرما کر کچھ ایسے اوقات 24 گھنٹے میں رکھے ہیں، ہفتے میں رکھے ہیں، مہینوں میں رکھے ہیں اور سال میں رکھے ہیں. اللہ سبحانہ نے فرمایا ایسے وقت کا انتظار کرتے رہو، فکر کرتے رہو، ان کو ڈھونڈتے رہو، ان کو تلاشو اور ان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرو. ہمیں اللہ کے رسول حکم دے رہے ہیں. رمضان سے زیادہ خیر و برکت کون سا مہینہ لے کر کے آتا ہے دوستو؟ صرف رمضان کی فکر ہے ہمیں، لیکن فکر کس کی؟ عید کی تیاری کی یقیناً فکر ہے، افطاری کی، سحر کی، عید کے کپڑوں کی، اہل و عیال کی، اور اگر کہیں چھٹی لے کے آپ اپنے وطن جانے ہیں تو پھر ذرا دیکھیں ساری فکریں ہیں. یہ ساری فکر تو ہوتی ہے، یہ تو دوستو ہر ایک کر لیتا ہے، کافر بھی یہ ساری فکر کرتا ہے، عام لوگ بھی کر لیتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول جو فکر کرنے کا حکم دے رہے ہیں وَتَعَرَّضُوا لِنَفَحَاتِ رَبِّكُمْ، کہ جب ایسے سیزن آ جائیں، ایسے مواقع اور ایسے اوقات، تو اس کے خیر و برکت اس میں جو اللہ نے رکھی ہے، جو اللہ نے تم پر فضل و کرم کر کے کہ دعا کرو گے تو ہم قبول کر لیں گے، تم تھوڑی سی عبادت کرو گے ہم بہت بڑا اجر و ثواب دیں گے، بے انتہا نیکیوں سے نوازیں گے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم کے وقت رکھے ہیں، تم یہ فضیلتیں، یہ فضل و کرم، برکتیں، رحمتیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہو اور ایسے ٹائم کا انتظار کرو، فکر کرو، اور جب مل جائے تو ان سے فائدہ اٹھاؤ. آگے فَإِنَّ لِلَّهِ نَفَحَاتٍ مِّن رَبِّهِ يُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ مِن رَحْمَتِهِ. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین جس بندے پر مہربان ہوتا ہے، اللہ تعالی یہ مخصوص ایام میں ان کو اس اپنی رحمتوں اور برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے دیتا ہے. جس پر اللہ تعالیٰ فضل و کرم کرتا ہے ان کو ایسے مہینوں میں، ایسے اوقات میں نیکیوں سے مالا مال کر دیتے، نواز دیتے ہیں. یہ تو نبی علیہ السلام کی بہترین قسم کی نصیحتیں تھیں. اور پھر اس حدیث کے آخر میں نبی علیہ السلام نے ایک دعا بھی سکھلا دی جو بڑی پابندی سے کرنی چاہیے. آپ نے فرمایا وَصَلُوا اللَّهَ أَن يَسْتُرَ عَوْرَاتِكُمْ وَأَن يُؤَمِّنَ رَوْعَاتِكُمْ. اور خوب کثرت سے عام دنوں میں بھی اور یہ مخصوص اوقات جو ہیں ان میں خوب کثرت سے دعا کرنا، سوال کرنا. کیا کہنا؟ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اے اللہ ہمارے عیوب پر، گناہوں پر، کوتاہیوں پر پردہ ڈال دے. وستر عوراتنا روعاتنا. اللہ جو خوف دشمن کا، آدھا کا، بیماری کا، کرونا کا، وباؤں کا، یہ جو سارا خوف ہم پر طاری ہے، اللہ تعالی ہمیں اس سے بچا لے، اسے ہمیں امن و امان میں رکھ دے. بڑی پیاری دعا ہے اور یہ کتنی کامیاب دعا ہے اندازہ اس سے لگائیں کہ جس کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ روایت کرتے ہیں کہ جنگ احزاب کے موقع پر جب پورے عرب کے مشرکین ہزاروں کی تعداد لے کر کے مدینے پر چڑھائی کی، اندرون مدینہ سے یہودیوں نے بغاوت کر دیا ہے،
مسلمانوں کے بچے، ان کی عورتیں یہودیوں کے نرگے میں ہیں، یہودی تلواریں لے کر کے گھوم رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اب مسلمان اگر اپنے بیوی بچوں کو بچانے کے لیے جائے تو میدان جنگ میں کفار کا خطرہ ہے، اور یہاں رہے تو بچے وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ۔ اللہ فرماتے یہ خبر سن کر کے اس حادثے کی وجہ سے مارے خوف اور ڈر سے تمہارے دل، تمہارے کلیجے منہ کو چلے آ رہے تھے، جان اٹکی ہوئی تھی، اور تم طرح طرح کی بدگمانی کر رہے تھے، طرح طرح کے فکر میں تھے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے اوپر جو بلا آفت آ چکی ہے اور جس خطرناک مرحلے میں ہم ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ کس حالت میں ہم ہیں، آپ بتائیں کہ ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس خطرناک موقع پر خود کثرت سے تم لوگ پڑھو اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ صحابہ نے یہ دو جملے کی دعا اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا پڑھنا شروع کیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم لوگوں نے دعا پڑھنا شروع کیا، اللہ نے ایسی مدد بھیجی، ایسا طوفان، ایسی آندھی بھیجی کہ سارے دشمنان تنگ آ کر کے شکست کھا کر میدان چھوڑ کے گئے، ہم لوگوں کو بیوی بچے سب محفوظ رہ گئے۔ تو دوستو اس دعا کو بھی یاد کریں، اور خصوصاً رمضان میں اس دعا کو بھی کثرت سے پڑھیں، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اور اکیلے پڑھ رہے ہیں تو اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، بڑی پیاری دعا ہے۔ بہرحال اس حدیث کو میں نے اس لیے بیان کیا دوستو کہ رمضان کے فیوض اور برکات کو حاصل کرنے کے لیے ابھی سے ہمیں تیار ہو جانا چاہیے، اور اللہ کے رسول نے ہمیں اس حکم دیا ہے وَتَعَرَّضُوا لِنَفْحَاتِ رَبِّكُمْ، اپنے رب کے رحمتوں کے، برکتوں کے، جو تمہارے فائدے کے لیے اللہ نے اوقات مقرر کیا ہے، مہینہ مقرر کیا ہے، ان مہینوں میں کا انتظار کرو، ان دنوں کا انتظار کرو، اور جب مل جائے تو زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دی، اور تقریباً یہی وہ چیز ہے جس کا حکم اللہ نے قرآن پاک میں دیا ہے۔ دوستو کبھی موقع ملے تو آپ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 132، 33، 34 ان آیات کا مطالعہ کریں۔ نبی علیہ السلام نے جو حدیث کے اندر بیان کیا افعلوا الخیر دہرکم وتعرضوا لنفحات ربکم فإن للہ نفحات من ربہ یصیب بها من یشاء، نیکیاں زیادہ زیادہ کرو، کوشش کرو، اسی کا حکم اللہ نے اس آیت میں دیا ہے۔ فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اے ایمان والو، تم وَسَارِعُوا، ذرا کوشش کر لو، جلدی کر لو، جلدی کر لو، یہ نہیں چلو ابھی زندگی باقی، کبھی بھی رمضان آئے گا تو توبہ کر لیں گے، ابھی تو چلنے دو، نہیں۔ وَسَارِعُوا، کھیل کود، لہو و لعب، فضولیات و لایانی چیزوں میں ٹائم پاس نہ کرو، رات بھر گھومنے ٹہلنے میں وقت ضائع نہ کر دو۔ رمضان تمہیں ملا ہے، زندگی ملی ہے، صحت و تندرستی ملی ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت، رب سے اپنی مغفرت کرانے کے لیے ذرا جلدی کر لو۔ دوستو ذرا جلدی کر لو، اور پھر سب سے بڑا مغفرت کا موقع یہ رمضان ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، رمضان کی پہلی ہی رات سے لے کر کے آخری رمضان کی راتوں تک، 30 یا 29 راتوں تک، اللہ تعالی بے شمار ایسے مسلمان جو برائیاں کر کے جہنم کے مستحق بن گئے تھے،
اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو رمضان کی راتوں میں آزاد کر دیتا ہے. پہلی رات سے آزاد کرنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور رمضان کی آخری 30 یا 29 رات تک یہ سلسلہ قائم رہتا ہے. ذرا بتاؤ اگر کہیں آپ کو سفر پر جانا ہے اور ٹکٹ بڑا مہنگا ہے, کسی ایجنٹ نے یا کسی آفس نے اعلان کر دیا بھائی وہ آفر نکلا ہے, دیکھو پھر ذرا دیکھو انسان ٹکٹ لینے کے لیے کس قدر ٹوٹ پڑتا ہے. نہیں بھی جانا ہے تو کہتے ہیں ٹکٹ لے کر رکھ لو, کیوں؟ ذرا سستا مل رہا ہے, 1000 کا 500 کا مل جا رہا ہے. کیا آپ کبھی دنیا کی طرح آخرت کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں؟ اللہ اعلان کرتا ہے کہ لوگوں رمضان کی پہلی ہی رات سے بے شمار گنہگار جن پر جہنم واجب ہو گئی تھی, اتنے گناہ اتنے برائیاں کیے تھے کہ جہنم کے مستحق ہو چکے تھے, لیکن رمضان میں نیک اعمال کرنے لگے, اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم سے آزاد کر دیا. کیا ہم کبھی سوچتے ہیں کہ ہم بھی اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا لیں؟ اللہ اکبر. دوستو سوچو, کبھی ہم کو فکر ہوئی, ہم نے کبھی سوچا, ہمیں کبھی اس کا بھی احساس ہوتا ہے کہ رمضان ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چاند نکلا رمضان کا, نادا مناد من السماء, اللہ کی طرف سے اعلان ہونے لگا. کیا ہوتا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. اے نیکیاں کرنے والوں, زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنے والوں, یہ نیکیوں کا سیزن لگا ہوا ہے, رمضان کا چاند ہو گیا ہے, ذرا کوشش کرو. اقبل, جتنا 11 مہینے جتنا تم نے کوشش کی تھی اس سے کہیں زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرو. اقبل یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر. اے گناہ کرنے والے, رمضان کا مہینہ لگا ہے, کم سے کم رمضان تو لحاظ کر, رحمتوں مغفرت برکتوں کے مہینے میں اپنے گناہوں کو چھوڑ دے, توبہ استغفار کر لے. پورے رمضان بھر ہر دن رات کو یہ اعلان کیا جاتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. بلایا جائے, اعلان کیا جائے, نیکیاں جتنا کرتے تھے اور نیکیاں کرو, اور زیادہ نیک بنو. ابھی جتنی نیکیاں ملیں گی سال میں اتنا کسی اور مہینے میں نیکیاں نہیں ملیں گی. ابھی جتنا اجر و ثواب حاصل کرو گی یہ مہینہ گزر جانے کے بعد یہ موقع نہیں لگے گا. اس لیے یا باغی الخیر اقبل, نیکیوں کی خواہش مند آگے قدم بڑھا, کوشش کر. ولا باغی الشر اقصر, کوتاہیاں کرنے والے ذرا کوتاہی دور کر اور میدان عمل میں آ جا, رب کے فضل و کرم کو حاصل کر. اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتا ہے رات کو, ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے. اسی چیز کو اللہ نے بیان فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے ذرا جلدی کرو, کوشش کرو, قدم آگے بڑھاؤ. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اے مومن بندے, اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ذرا جلدی کر لے, تاخیر نہ کر, آئندہ کا انتظار نہ کر, ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انتظار میں رہ جائے اور ٹائم نہ ملے. رفیقان سفر تو چل بسے اپنے ٹھکانے پر. کتنے لوگوں کو دفنایا پچھلے رمضان کے پہلے, کیا گارنٹی کہ اگلے رمضان میں ہم رہیں گے؟ نہیں رہیں گے. جو وقت ملا ہے غنیمت سمجھ لو. یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. اور اللہ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. اپنے رب کی مغفرت اور بخشش ذرا جلدی کرا لے, توبہ استغفار کر کے تیار ہو جا.
اللہ اکبر. اور وجنت عرضها السماوات والارض، اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ذرا جلدی کوشش کر لے، تاخیر نہ کر، کہیں ایسا نہ ہو کوتاہی کرے اور پھر اس وقت یاد کرے. یومئذ یتذکر الانسان، یوم یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اس دن انسان ذکر کا یاد کرے گا، کاش رمضان ملا تھا، زندگی ملی تھی، صحت ملی تھی، بڑا بہترین چانس تھا. اللہ روزانہ جہنم سے گنہگاروں کو آزاد کرتا تھا، نیکیوں کو دعوت دی جاتی تھی، اللہ مغفرت کرتا تھا، ہم نے ضائع کر دیا. یاد کرے گا انسان، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَىٰ، اور پرانی باتوں کو یاد کر لینے کا کوئی چانس نکل گیا، چانس ہاتھ سے چلا گیا، اس لیے یاد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو افسوس کرنے سے پہلے ہمیں یہ سب کر لینا چاہیے دوستو. اسی طرح سے دوستو بڑی اہم چیز یہ ہے کہ ہمیں رمضان شروع ہونے کے پہلے ان چیزوں کو یاد کر لینی چاہیے، سمجھ لینا چاہیے. حج کے مسائل، رمضان کے مسائل، رمضان کے حکام آداب، اس کے فضائل، اس کے مسائل ہمیں کسی عالم کے پاس بیٹھ کر کے ذرا سیکھ لینا چاہیے، سن لینا چاہیے کیا مسائل ہیں، کیا فضائل ہیں، کیا حکام ہیں، کیا آداب ہیں. ضروری ہے ہمیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنا رمضان کامیاب بنائیں تو دوستو کم سے کم 4 باتوں کا ذرا خیال رکھو، اور آج ہی سے ان 4 باتوں کو سیکھ لو اور اپنے اندر پیدا کر لو. بڑی اہم ہے وہ 4 چیزیں. پورے رمضان کی کامیابی، نجات، مغفرت اور بخشش، عتق من النار، انہی 4 چیزوں پر موقوف ہے. وہ 4 چیزیں آپ یاد رکھیں. نمبر 1 ایمان. نمبر 1 ایمان. انسان اپنے عقیدے کو درست کرے، کفر سے، شرک سے، اپنے اعمال کو بدعات سے انسان بچائے اس کو. اگر انسان اپنے عقیدے کا محاسبہ نہ کیا، عقیدے میں کفر ہے، شرک ہے، بدعات کا شیدائی اور رسیہ ہے، تو اس ایسے انسان کو چاہیے کہ اپنا عقیدہ، اپنا ایمان درست کر لے. کیوں؟ جب تک انسان کا عقیدہ درست نہ ہو، انسان کا عمل بدعات سے پاک نہ ہو، جب تک عقیدہ انسان کا شرک سے اور عمل اس کا بدعات سے پاک نہ ہو، انسان کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں. بہت ساری آیات. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشية عاملة ناصبة. کتنے لوگ ایسے ہوں گے عمل کرتے کرتے تھک چکے ہیں، لیکن تصلا نارا حامیہ، اتنا عمل لے کر کے بھی جہنم کی آگ ہی میں جلنا ہے ان کو. وہ کون سے لوگ ہیں دوستو؟ وہی ہیں عمل تو بہت کیا لیکن نہ اپنے عقیدے کی اصلاح کیا، نہ اپنے عمل کی اصلاح کیا. عقیدے کو شرک سے نہیں بچایا اور اپنے عمل کو بدعات سے نہیں بچایا. اس لیے ضروری ہے کہ انسان اپنا عقیدہ درست رکھے. اسی لیے جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کی فضیلت بیان کیا، مغفرت اور بخشش کا تذکرہ کیا، وہاں اللہ کے رسول نے اعلان کیا اور ایک واضح کر دیا، فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس انسان نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان خالص کے ساتھ، ایمان درست ہو،
شرک نہ ہو، عقیدے میں نفاق نہ ہو۔ من صام رمضان، جس نے رمضان رکھا ایمان کے ساتھ، خالص توحید، ایمان خالص کے ساتھ رکھا۔ ایمان اگر خالص ہے تبھی انسان کو جہنم سے امن و امان ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن۔ اللہ نے فرمایا امن ان کلمہ پڑھنے والوں کو ہے عذاب قبر، عذاب نار سے ان کو بچایا جائے گا جو اپنے ایمان کو شرک کی ملاوٹ سے بچاتے ہیں۔ پہلے اپنے عقیدے اور ایمان کو درست کرنا چاہیے۔ نمبر 2 دوستو، اخلاص۔ ہم رمضان میں یا غیر رمضان میں جتنی عبادتیں کریں، جتنی نیکیاں کریں، اس میں صرف اللہ تعالی کی رضا، الا ابتغاء وجہ، ادب کی رضا۔ اگر ہمارے عمل میں، ہمارے اخلاص میں ریاکاری، سمعہ، دکھلاوا، غیر اللہ کو خوش کرنا، اپنا دنیاوی مفاد اگر اس میں شامل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عمل آپ کا، وہ روزہ آپ کا قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ سنن نسائی کی حدیث، ان اللہ لا يقبل عملا الا ما ابتغي به وجه اللہ، او کما قال علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ اسی بندے کا عمل قبول کرتے ہیں، وہی عمل، صرف وہی عمل اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے جس عمل میں، جو عمل صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو۔ اب اگر ہمارے بہت سارے بھائی روزہ رکھ رہے ہیں، دل تو نہیں چاہتا لیکن سوچتے ہیں روزہ نہیں رکھوں گا تو لوگ کہیں گے مہا بے ایمان ہے۔ جیسے لوگ نماز تو نہیں پڑھتے لیکن جمعے کے دن ٹوپی لگا کر پہنچ جاتے ہیں، کیوں؟ اگر بھائی جمعہ نہیں پڑھے لوگ کہیں گے بے ایمان ہے، مسلمان ہی نہیں۔ جمعہ تو پڑھ رہا ہے لیکن لوگوں کے طعن و تشنیع سے بچنے کے لیے پڑھ رہا ہے، ایسے جمعے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور رمضان کا روزہ، رمضان کے بھر نماز، جتنے بے نمازی ہیں رمضان میں جب نماز پڑھتے ہیں تو یہی بھائی اگر رمضان میں نماز نہیں پڑھیں گے تو لوگ کہیں گے بڑا کافر ہے، پورا کافر ہے۔ اللہ اکبر، لوگوں کے ڈر سے نماز ہو رہی ہے۔ روزہ بھی ہو سکتا ہے کہیں ایسی جگہ ہوتے جہاں لوگ روزہ نہیں رکھتے تو شاید روزہ بھی چھوڑ دیتا ہے انسان۔ اسی لیے روزے میں بھی اور ہر نیک عمل میں عبادت، اخلاص صرف اللہ تعالی کے لیے کیا جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ لا يقبل عملا الا ما ابتغي به وجه اللہ۔ اے لوگوں، اللہ صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے، اسی عمل پر اجر و ثواب دیتا ہے جو عمل صرف اللہ تعالی کی رضا کے لیے کیا ہو، دنیا کا اپنا کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ اخلاص ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث، ابو فراس اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نادا رجل فقال یا رسول اللہ، ایک شخص نے بڑے بلند آواز سے اللہ کے رسول کو پکارا اور کہا یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر، یعنی ایمان کا سب سے بڑا عمل، آمنت باللہ ملاقتی نہیں پوچھ رہا تھا، یعنی ایمان میں سب سے بڑا عمل، یا ایک آدمی مسلمان ہو گیا تو اس کے مسلمان ہونے کی، ایمان لا لیا تو اس کے مومن ہونے کی سب سے بڑی علامت کیا ہوتی ہے؟ سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ تو اللہ رسول نے فرمایا الاخلاص۔ دیکھا آپ نے، یہاں اللہ رسول نے ایمان، اخلاص کو سراپا ایمان کرا دیا۔
سوال ہے یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کی سب سے بڑی علامت و نشانی کیا ہے؟ ہم کیسے سمجھے کہ فلاں آدمی کے اندر ایمان آ چکا ہے؟ آپ نے فرمایا اخلاص. اگر کلمہ ایمان والے میں اخلاص ہے تو سمجھ جاؤ کہ ہاں واقعی یہ پکا سچا مومن ہے. اخلاص کی ضرورت ہے. ایک دوسری روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سلونی اما شئتم، لوگ سوال کر رہے تھے، بڑے سوال کر رہے تھے. آپ نے فرمایا سلونی اما شئتم، جو دین کے متعلق پوچھنا ہے پوچھ لو، سوال کر لو ہم سے. یاد ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا چیز ہے؟ یعنی وہی اسلام کی سب سے بڑی علامت، ایک آدمی کلمہ پڑھ لیا زبان سے، ہمیں پتا کیسے چلے کہ واقعی اس کے اندر اسلام آ چکا ہے؟ اسلام کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ نے فرمایا الصلاۃ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ. سب سے بڑی علامت کہ اس آدمی کے اندر اسلام آ گیا، سچا مسلمان ہے، پکا مسلمان ہے. اللہ سبحانہ نے فرمایا دو عمل، اقامت صلاۃ اور ایتاء زکاۃ، 5 وقت نماز اور زکات کی پابندی. پھر اس نے کہا یا رسول اللہ فمل ایمان، ایمان کیا چیز ہے؟ تو اللہ رسول نے فرمایا الاخلاص، ایمان کی سب سے بڑی علامت اخلاص ہے. تیسرا سوال یا رسول اللہ فمل یقین، اسلام میں یقین کی بڑی ضرورت، یقین کیا چیز ہے؟ تو اللہ سے فرمایا التصدیق، یعنی انسان اپنے کردار سے ثابت کر دے اسلام اور ایمان کی، یقین کا دعویٰ کرتا ہے. اگر اپنے گفتار کردار کے ذریعے ثابت کر دے مسلمان ہے تو سمجھ جاؤ کہ اس کے اندر یقین آ چکا ہے. تو دوستو بہت ہی ضرورت ہے کہ انسان اپنے اندر ایمان اور اخلاص پیدا کرے. نمبر 3 ضرورت ہے انسان احتساب کی ضرورت ہے. کوئی بھی نیکی، کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں جب تک کہ احتساب اس کے اندر نہ آ جائے. پہلی چیز ایمان، دوسری چیز اخلاص اور تیسری چیز احتساب. احتساب ضروری ہے. جب تک احتساب نہیں ہوگا آدمی کا کوئی عمل قابل قبول نہیں. ضرورت ہے احتساب کی. دوستوں احتساب کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی حدیث صحیح بخاری اور مسلم، پورے صحیح کتب حدیث متعدد صحابہ کرام سے مروی. آپ نے رمضان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس شخص نے روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، جس روزے دار نے، جس مسلمان نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان اور اس کے ساتھ احتساب، ان دونوں شرطوں کے ساتھ جس نے روزہ رکھا غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے پچھلی زندگی کے گناہ معاف ہوتے ہیں. روزے دار اپنے اندر یہ ایمان اور احتساب پیدا کرے گا تب. اب احتساب کس کو کہتے ہیں؟ احتساب کہتے ہیں کہ انسان روزہ رکھے تو اجر و ثواب کے ارادے سے رکھے. اللہ نے قرآن میں نبی نے جو فضیلت بیان کیا ہے، جو اجر و ثواب کی فضیلت بیان کیا ہے رمضان روزوں کی، اس اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے ارادے سے روزہ رکھے. یہ ہے میرے بھائی احتساب ہونا چاہیے. اگر یہ احتساب ہے تو انسان پر روزہ کبھی بھاری نہیں ہوگا. جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بارے میں آیا، انتقال کے وقت رونے لگے، زار و قطار رو رہے تھے. بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو ایسے واقعات ملتے ہیں. لوگوں نے پوچھا خلافت چھوٹے اس کا رونا ہے آپ کو، دنیا چھوٹے اس کا رونا ہے، امیر المومنین بیوی بچے چھوٹے اس کا آپ کو رونا نہیں. اللہ کی قسم تم لوگ غلط سمجھ رہے ہو.
روتے ہوئے کہتے اللہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں دل کی بات، ان کو غلط فہمی ہو رہی ہے، میں بیوی کے اور بچوں کے چھوڑنے کا غم ہمیں نہیں رو رہا ہوں، خلافت جا رہی اس پر نہیں رو رہا ہوں، موت کے ڈر سے نہیں رو رہا ہوں، صرف رونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ گرمی کے موسم میں کڑاکے کی گرمی جب پڑتی تھی اور کڑاکے کی گرمی شدت کی پڑ رہی ہو اور تیری رضا کے لیے جب روزہ ہم رکھتے تھے حلق سوکھ جاتا تھا، ہونٹ سوکھ جاتے تھے، زبان جواب دے جاتی تھی، لیکن غروب شمس تک ایک قطرہ پانی نہیں پیتا تھا، تکلیف ہوتی تھی، حلق سوکھ جائے، زبان سوکھ جائے، پیاس کی شدت، گرمی، لیکن اللہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت میں روزے پر جو اجر و ثواب تو نے رکھا ہے، ہم بھوک پیاس کی پرواہ نہیں کرتے تھے، بلکہ سوچے تکلیف تو ہے لیکن اتنا بڑا ثواب اللہ ہم کو دے دے گا۔ اللہ جب روزے کے اجر و ثواب پر ہم نگاہ ڈالتے تو ساری بھوک اور پیاس کی تکلیف ختم ہو جاتی، اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا تھا۔ اے اللہ رونا اس بات پر ہے کہ جب عمر مر جائے گا تو یہ گرمی کے موسم میں شدت کی گرمی جب ہو، ہونٹ سوکھ جائے، حلق سوکھ جائے اور پیاس کی وجہ سے جو تکلیف ہوتی تھی اور اجر و ثواب پر نگاہ ڈالتا تو جو مزہ آتا تھا برداشت کرنے میں، عمر مر جائے گا تو یہ مزہ ختم ہو جائے گا، مرنے کے بعد عمر کو یہ مزہ نہیں ملے گا۔ یہ احتساب ہے دوستو۔ اللہ تو اچھی طرح سے جانتا ہے عمر کیوں رو رہا ہے، عمر کی رونے کی وجہ یہ لوگ کچھ اور سمجھتے ہیں۔ کڑاکے کی سردی پڑتی تھی، پانی ٹھنڈا رہتا تھا، ٹھنڈی ہوائیں چلتی تھیں، تہجد کی نماز کے لیے جب وضو کرتا تو اللہ اس ٹھنڈے پانی سے جو تکلیف ہوتی تھی روکتے کھڑے ہو جاتے تھے، ہمت ہار جاتا تھا، لیکن جب سوچتا کہ اس ٹھنڈی کے موسم میں اس ٹھنڈے پانی سے وضو کروں گا اور تکلیف ہم کو ہوگی لیکن ثواب کتنا ملے گا تہجد پڑھنے کا، تو اللہ اس تکلیف کے ٹھنڈی کے برداشت کرنے میں جو عمر کو مزہ ملتی تھی اجر و ثواب پر نگاہ ڈالنے کے بعد عمر اس لیے رو رہا ہے کہ مر گیا تو عمر کا یہ مزہ، عمر کو یہ زندگی کا مزہ ختم ہو جائے گا۔ تو ایمان کے ساتھ احتساب، تین چیزیں ہو گئی، ایمان، اخلاص اور احتساب۔ نمبر 4، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے روزے کامیاب ہوں اور رمضان کے سارے فیوض و برکات ہمیں حاصل ہو جائے، مغفرت بھی ہو جائے، جہنم سے آزاد بھی ہو جائے، گناہوں کو بخش بھی دے، اللہ تعالیٰ راضی بھی ہو جائے، باب الریان سے داخلہ بھی مل جائے، اللہ سب کچھ ملے، تو ضروری ہے کہ چوتھی چیز اپنائے، وہ ہے اجتناب۔ ایمان، اخلاص، احتساب اور اجتناب۔ اجتناب کیا ہے؟ یعنی انسان اپنی عبادت اور روزے نماز کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو کبائر گناہوں سے بھی بچائے۔ ضروری ہے دوستو انسان اپنے آپ کو کبائر گناہوں سے بچائے۔ بڑی مشہور حدیث آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الصلوات الخمس والجمعۃ الى الجمعۃ ورمضان الى رمضان کفارۃ لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر۔ تنبت الکبائر، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا پچھلی زندگی سارے گناہ معاف ہو گئے۔ 5 وقت نماز سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جمعے کے نماز سے تو معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ سے فرمایا بشرطے کہ وہ کبائر گناہوں سے بچتا ہو۔ اجتنبوا السبع الموبقات۔ دوستو اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ اگر ہم گناہوں سے نہ بچے
बुराइयां भी करते रहे, रोजा भी रख रहे हैं। तो याद रखो दोस्तों, नबी अलैहिस्सलाम ने साथ रमाया, कम मिन स्वाइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्ला अल-जू, कितने रोजेदार रमजान का रोजा रखते हैं लेकिन उनके नाम आमाल में रोजेदार लिखा ही नहीं जाता। अल्लाह फरमाते हैं रोजा इसको लिखो कि इसने भूखा रहा और प्यासा रहा। अल्लाह अकबर। दोस्तों अल्लाह सुन क्या फरमाते हैं, मन लम यदा कौल ज़ूर वल जहल वल अमल बिह, जो इंसान रोजा रख करके अपने जबान की हिफाजत न करे, झूठ बोलना, गीबत करना, चुगली करना, शिकवा शिकायत करना, गाली गलौज देना बंद ना कर दे तो उसको भूखे प्यासे रहने की कोई जरूरत ही नहीं। ऐसे इंसान को रोजा ही किस काम का है। और फिर दोस्तों आपने सुना होगा रोजेदारों के बारे में बड़ी मशहूर हदीस कि नबी अलैहिस्सलाम ज़ीने पर चढ़ रहे थे, मिंबर पर। पहले मिंबर फरमाया आमीन, दूसरे पर आमीन, तीसरे पर आमीन, तीनों जगह आमीन। क्या वजह थी? जब पूछा गया तो एक वजह क्या थी, अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मैं ज़ीने पे चढ़ा तो जिब्रील अमीन थे, और जिब्रील अमीन अल्लाह का पैगाम लेकर के आए थे कि ऐ मोहम्मद सल्लम, आपके जिस उम्मती को सेहत और आफियत के साथ रमज़ान मिल गया लेकिन उसने कैसे रमज़ान गुजारा कि उसकी मग़फ़िरत ना हुई। अल्लाह अकबर। रमज़ान तो मिला, रोज़ा रखा, तरावी की नमाज पढ़ी लेकिन मग़फ़िरत ना हुई। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील अमीन ने कहा फ़अबदहुल्लाह, तो अल्लाह ताला आइंदा के लिए भी अपनी मग़फ़िरत और बख्शिश से उसको दूर कर दे। अल्लाह अकबर। मैंने कहा आमीन। अल्लाह ताला ऐसे बदबख्त उम्मती के हक में बद्दुआ जिब्रील की कबूल कर ले। अल्लाह का फरमान हो, जिब्रील अमीन की जबान की बद्दुआ हो, प्यारे नबी उस पर आमीन लगा दे। क्या जुर्म किया था? रोजा रखा, सहर किया, इफ्तार किया, तरावी की नमाज पढ़ी, लेकिन इज्तिनाब नहीं किया, गुनाह और बुराइयों से अपने आप को नहीं बचाया। इसलिए दोस्तों अपने आप को गुनाह और बुराइयों से बचाओ। और ये चंद बातें जो हमने कही हैं इनको याद रखें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीजों की बड़ी फजीलत बयान की है रोजे की। मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। रमजान के रोजे की फजीलत हासिल करने की कोशिश करें। नंबर 2, मन कामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जो इंसान रमजान के महीने में क़याम करता है, नमाज पढ़ता है, तरावी पढ़ता है, उसके भी पिछली जिंदगी ईमान और एहतिसाब के शर्त के साथ उसके भी गुनाह माफ। नंबर 3, मन काम लैलतुल क़द्र, जो लैलतुल क़द्र का क़याम करता ईमान और एहतिसाब के साथ, उसके भी पिछली जिंदगी के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। लेकिन किसके? जो इशराए ईमान, इखलास, एहतिसाब और इज्तिनाब। वरना आपने सुना है कि अल्लाह के रसूल ने शास्त्र कितने लोग आएंगे, पहाड़ों के बराबर नेकियां होंगी, लेकिन अल्लाह ताला उनके सारे नेकियों को बर्बाद कर देगा। साहबे कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह कौन से लोग होंगे? आपने फरमाया तुम्हारी अपनी कौम के होंगे, यहूदी ईसाई नहीं होंगे, अपने कौम के। या रसूल सिर्फ हम लाना वजल ही मिलाना, मन हम कौन है वो लोग, तरह उनकी कुछ अलामतें बताएं। कहा इन्नहुम याखुज़ून मिन अल-लैल कमा याखुज़ून, तुम्हारे जैसे तहज्जुद गुजार होंगे। इब्न माजा, शोबुल ईमान बहकी और तबरानी सगीर की रिवायत, सौबान मौला की। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, जब इतने लोग होंगे, तहज्जुद गुजार होंगे, हमारे मुसलमान होंगे, तहज्जुद की नमाज नहीं कभी छूटती होगी, फिर जरा बताएं कि आखिर उनके सारी नेकियां अल्लाह ताला उहद पहाड़ है, हिमाल है, तिहामा की पहाड़ियों के बराबर होगी, लेकिन अल्लाह उनकी सारी नेकियों को क्यों रायगा कर देगा? तो अल्लाह रसूल ने फरमाया सब कुछ तो करते थे, लेकिन इन्नहुम इज़ा खलऊ बिमहारिमिल्लाह इंतहकुहा, तहज्जुद की नमाज पढ़े, रोजा रखे, सारी नेकियां थी, लेकिन क़यामत के दिन सारी नेकियों को अल्लाह ताला ने हवा मंसूरा ज़र्रात बनाकर उड़ा दिया, कोई एक नेकी उसके काम ना आई। अल्लाह रसूल ने फरमाया उसकी वजह यह थी कि नेकियां तो बहुत करता था, लेकिन हराम चीजों से अपने आप को नहीं बचाता रहा। तो दोस्तों इज्तिनाब करो। अल्लाह ताला हम सबको अमल के तौफीक नसीब फरमाए। ये चंद बातें हमने आप हज़रात के सामने रखी हैं। अल्लाह ताला हमें कहने के साथ
آپ حضرات کو سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس طرح سے اللہ تعالی ہم جن ساتھیوں نے مجلس رچائی اور بچائی ان کو بھی اللہ تعالی اجر و ثواب اس کا عطا کرے، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام ساتھیوں کو ایسے بار بار مل بیٹھنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ ماشاء اللہ بہت ہی مفید درس تھا، میں امید کرتا ہوں کہ جتنی باتیں ہم نے سنی ہیں وہ سارے ساتھیوں کو جو سمجھ آئی ہوگی، اور ان شاء اللہ اس میں ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس کے مطابق اپنی زندگیوں میں جو تبدیلی لانے کی کوشش کریں، جہاں پہ بھی ہماری خامیاں ہیں ہم اسے پورا کرنے کی کوشش کریں، اور رمضان سے پہلے ہی رمضان کی تیاری میں لگ جائیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگ جائیں۔ آمین آمین۔ اس درس کے تعلق سے اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ اپنا ہاتھ ریز کر سکتے ہیں، انشاءاللہ مختصراً 2-4 سوال جو ہے شیخ صاحب سے لے لیں گے۔ تو موضوع سے متعلق اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ اپنا ہاتھ ریز کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ان سے سوال پوچھنے کا موقع دے دیا جائے۔ میرا پوچھ لیا تمہارا؟ اچھا کتنی دیر ہوا؟ جب تک اگر کسی کا ذہن میں نہیں ہے، شیخ صاحب میں ایک سوال تھا ذہن میں آیا تھا ہاں کہ عام طور پہ شیخ صاحب رمضان میں ہاں لوگ جو ہیں ویسے بھی ماشاءاللہ ایمان کا جو لوگ ایمانی جو ہے ان کا ہر کسی کا ایمان بڑا ہوا ہوتا ہے، ہاں ہاں ہر قسم کی عبادتیں کرنے میں لگ جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ اس میں عام طور پہ سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ قرآن کی تلاوت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کی جائے یا قرآن میں غور و تدبر جو ہے یہ زیادہ کیا جائے؟ دیکھیں ہاں دیکھیں تدبر و تفقہ یہ سب کے کو تو نہیں ہوتا، لیکن عام طور پر تلاوت کا لفظ آیا ہوا ہے، سمجھ گئے نا؟ اس لیے اگر انسان تدبر و تفقہ کے ساتھ پڑھے تو بھی بہت اچھا ہے، لیکن اگر کسی کو تدبر و تفقہ نہیں ہے تو باتفاق علماء تلاوت قرآن کے الفاظ بلا سمجھے اگر پڑھتا ہے اخلاص کے ساتھ تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب ہے۔ اور تقریباً اہل علم کا خیال ہے کہ رمضان میں فرائض کے بعد نوافل عبادت میں سب سے بڑا عمل تلاوت قرآن ہے، چونکہ اسی تلاوت قرآن ہی کے لیے جبرائیل امین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے۔ اللہ اہل علم کہتے ہیں اگر تلاوت قرآن سے بھی زیادہ بڑا کوئی عمل ہوتا تو شاید جبرائیل امین اس کے لیے آتے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ سے کبھی امید ہے کہ جو بھی انسان اپنے حسب ضرورت قرآن اپنی استطاعت بھر جیسے بھی قرآن سے جڑے گا اس کو ثواب ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ یہ طبیب الرحمان کا لوگ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ تھا کہ ابھی حالیہ جیسے آپ نے وہ جو 4 چیزیں جو بتائی جس سے ایمان جو پہلے حصے میں جو ہمارا عقیدہ جو صحیح کرنا اور بدعات سے پاک ہونا، تو ایسے جو کچھ بندے ہیں جو ہمارے بھائی جو بدعات کے شکاری ہیں، لیکن اس کو سارے سمجھ کر ہو گیا اور کرتے جا رہے ہیں اور کسی قیمت کا مغل سمجھنے کو تیار نہیں، ہمارے بھائی کیا مقصد طریقہ رہتا ہے تو ہم ان کو دعوت جو سمجھ سکیں یہ سمجھ۔ بہرحال پہلی چیز تو یہ رکھیں جو عمل بدعت سے جڑا ہوگا وہ عمل تو قابل قبول قطعاً ہے نہیں، سمجھ گئے نا؟ وہ تو بالکل کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار پر ہے۔ اور اہل بدعت کے اعمال کے متعلق قرآن پاک وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناہ ھباء منثورا، ان کی ساری نیکیوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ذرات بنا کر کوڑا دیں گے، کوئی ایک عمل ان کا کافی نہیں رہ جائے گا۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، اس کے اندر ان آیت کے قریب اللہ نے بیان فرمایا
وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں ان کے اپنے اعمال کو بہت اچھا سمجھتے تھے، لیکن ان کے سمجھنے سے نہیں اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال کو ضائع کر دیا. اب رہی بات آپ کی سمجھانے کی، تو دیکھیں ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اور قرآن پاک میں وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک بار کہے کہ ان کو ہم نہ چھوڑ دیں، برابر سمجھاتے رہیں. سنت کی محبت، نبی کی محبت، حدیث کی محبت، اور بدعات کے اندر کیا قباحتیں ہیں، آپ اگر بار بار ان کو سمجھاتے رہیں گے تو سب کو تو نہیں ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، لیکن انشاءاللہ کبھی امید ہوتی ہے کہ ضرور ہدایت ملے گی. اور آپ ذرا بتائیں، ہم اور آپ تقریباً سارے لوگ ایسے ہی تھے. کون تھا جو بدعت نہ کرتا ہو؟ لیکن اللہ تعالیٰ یہی دعوت و تبلیغ، یہی تذکیر، یہی سمجھانا، یہی وعد و نصیحت، اور جو ایک سے مل کر کے بار بار سمجھاتے رہتے ہیں، اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق دی اور توحید اور سنت پر عمل کرنے لگے. تو ہم بھی ان کو یہ سوچے کہ ہم بھی ایسے تھے، ہم کیسے سدھرے، ویسے ان کو بھی سدھارنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. جی شیخ صاحب، بہنوں کے سوالات میں ہم لکھ کے دیجیے. ایک سوال ہے کہ دورہ قرآن اکٹھا ہو کر تفسیر و ترجمہ کرنا کیسا ہے؟ شادی رمضان کے تعلق سے نہیں، یا ویسے عام حالات میں کہ دورہ قرآن اکٹھا ہو کر تفسیر و ترجمہ کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں کوئی حرج نہیں ہے اگر کہیں بیٹھ کر کے تھوڑا سا ٹائم نکال کر کے اجتماعی طور پر، سب کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، سب نہیں پڑھ سکتے، اگر کسی عالم کی نگرانی میں صحیح العقیدہ جو واقعی قرآن حدیث کی تفسیر کر سکتا ہو، اگر وہ درس قرآن دیتا ہے اور تفسیر کرتا ہے، 10 20 25 50 آدمی کہیں اکٹھا ہو جائیں، یا رمضان بھر چلو 1 گھنٹہ ٹائم نکال کے سمجھ لیتے ہیں، تو کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ، بشرطے کہ یہ دورہ کرانے والا اور کیا کہتے ہیں جو درس دے رہا ہے وہ عالم ہو، جس کو واقعی کتاب و سنت کا علم ہو. اب آج عام طور پر بن گیا ہے دستور، کوئی عالم نہیں، فیشن کے طور پر تو نہیں ہو سکتا، لیکن للہ فی اللہ اگر کسی عالم کے پاس بیٹھ کر کے رمضان میں قرآن کا دور کر لیں، قرآن کی تفسیر کر لیں اور کچھ تفسیر کر لیں تو کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کے اندر ایک بڑی خامی ہوتی ہے، مجھے یاد رکھیے گا، اس قسم کے لوگ وہیں مجلس میں اجتماعی ہی قرآن سے جڑتے ہیں، انفرادی طور پر جانے کے بعد پھر کبھی قرآن کو نہیں پڑھتے. ضرورت ہے کہ انسان اس کے ساتھ ساتھ اپنا یہ قرآن کی تلاوت جو ہے عبادت کے طور پر، اس میں کوئی کوتاہی نہیں آنی چاہیے. اگر رمضان کے روزے پورے نہیں تو شوال کے روزے کیا رکھ سکتے ہیں؟ اگر رمضان کے روزے مطلب کسی کے پورے تو کیا شوال کے ابھی ہم لوگ استقبال رمضان میں نہیں ہے شیخ، ہم لوگ استقبال رمضان میں ہیں، ابھی نہیں گیا آواز، جواب دیں. دیکھیں کسی عورت کے رمضان کے روزے جو ہیں اور چھوٹ گئے ہیں، اور ایسا بہت ہوتا ہے، اور کیا رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ سکتی ہے، یا وہی عورت نہیں دوسرے لوگ بھی کیا رکھ سکتی ہے عورت یا کہ نہیں رکھ سکتی؟ اگر رکھ سکتی ہے تو کیا اس کے لیے پہلے رمضان کی قضا ضروری ہے پورا، اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، اور یا کہ شوال کے روزے رکھ لے، قضا بعد میں کرتی رہے؟ تو اس سلسلے میں اہل علم کے 2 قول ہیں. ایک قول تو اہل علم کا یہی ہے، بہت سارے لوگوں نے اسی کو ترجیح دیا، کہتے ہیں کہ نہیں، جب تک فرض کی تکمیل نہیں ہوگی نوافل نہیں رکھ سکتی. اسی لیے وہ عورت پہلے 6 روزے جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں وہ رکھ لے،
اور پھر اس کے بعد شوال کے رکھیں. اہل علم کا ایک قول تو یہی ہے، اور کہتے ہیں کہ رمضان کے روزے مکمل ہونے کے بعد 6 رکھیں. لیکن اہل علم کا ایک بڑی جماعت، اور اس میں بڑے محققین بھی شامل ہیں، ان کا یہ خیال ہے، اور میں اسی کو زیادہ بہتر اور راجح سمجھتا ہوں، اور ہمارے یعنی تقریباً یہاں ہمارے شباب اسی پر عمل بھی کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں رمضان کے روزے جو قضا ہیں ان کا وقت موسع ہے، پورا اللہ تعالیٰ نے اگلے شعبان کے آخر تک رکھا ہے. نمبر 2، لیکن شوال کے روزے بالکل مؤقت ہیں، محدود ہیں وہ. اگر کوئی انسان شوال کے رمضان کے روزے کسی بنا پر نہیں رکھ پا رہا ہے، اور یعنی دونوں نہیں رکھ سکتا، شوال کے روزے بھی تکمیل کرے، رمضان کے شوال کی بھی رکھیں، تو یہ اتنی کی طاقت نہیں، اتنا وقت نہیں ہے. تو اہل علم کہتے ہیں کہ پہلے انسان شوال کے روزے رکھ لے اور رمضان کے روزوں کو مؤخر کر سکتی ہے عورت یا جس کا بھی روزہ چھوٹا ہوا ہے. کوئی دلیل نہیں کیوں رمضان شعبان کے روزوں کے لیے وقت موسع ہے اور اگلے شعبان تک ہے. اور اس کے ایک بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے اس قول کے راجح ہونے کی کہ کوئی ایسی دلیل نہیں کہ ہاں فرائض رمضان کے نہیں ہے تو شوال کے روزے نہیں رکھ سکتا، بلکہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ ہمارے رمضان کے روزے چھوٹے رہتے تھے، نبی علیہ السلام کی وجہ سے ان کی قضا کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا یہاں تک کہ شعبان میں. تو یہ جس روزے کی اتنی فضیلت ہو، کیسے تصور کیا جاتا تھا کہ حضرت عائشہ نے زندگی میں کبھی شوال کے روزے رکھی ہی نہیں. اس سے اہل علم کی بڑی جماعت، اور یہاں ہمارے بہت سارے اہل سلف جو فتاویٰ دیے ہیں الحمدللہ انہوں نے یہی دیا ہے کہ اگر دونوں رکھ لے تو بہت اچھا ہے آگے پیچھے، لیکن اگر عورت نہیں رکھ سکتی یا انسان نہیں رکھ سکتا تو شوال کا وقت محدود ہے، شوال کے مہینے ہی میں رکھ سکتا ہے، اور قضا جو ہے کسی اور مہینے میں رکھ سکتا ہے. تو وہ انشاءاللہ اگر شوال کے رکھ لے گا تو اس کو ثواب مل جائے گا. من صام رمضان ثم اتبع ستا فکان کمن صام الدہر. اور اس حدیث پر جو حساب لگایا گیا ہے اس حساب لگنے کے سے بھی اندازہ لگتا ہے کہ بہرحال انسان اگر روزہ رکھ لے گا شوال کا بغیر رمضان کے تکمیل کے تو ثواب سے محروم نہیں ہوگا انشاءاللہ. اس کے بعد آگے سے اگلے سوال پہ کسی اور مجلس ایک تو دورہ قرآن کے تعلق سے کسی نے سوال یہ بھیجا ہے کہ اگر صرف احسن البیان پڑھ کر سنانا ہو سکتے بغیر کسی عالم کی دنیا میں کوئی حرج ہے یا ایسا کرنا مناسب نہیں؟ دیکھیں اگر واقعی کوئی ایسی عورتیں ہیں جو اپنے سے پڑھ نہیں سکتی، ایسی عورتیں ہیں جو واقعی پڑھ نہیں سکتی ہیں اور ایک ہی عورت ہے جو پڑھ کے سنا سکتی ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ وہ عورت جو احسن بیان پڑھ کے سنا رہی ہے اگر کہیں اس کو کوئی اشکال پیدا ہوتا ہے تو کسی عالم سے اس کو سمجھ لے، اس کے بعد کوئی حرج نہیں ہوگا انشاءاللہ. لیکن اگر جو عورتیں اکٹھا ہو رہی ہیں تقریباً سب اردو پڑھ لیتی ہیں، احسن بیان سمجھ سکتی ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ اجتماع کی ضرورت ہے. جب فرض نماز جیسے چیزوں سے فرض نماز جیسی عبادت مسجد کے سے بجائے گھر میں عورت پڑھ لینا افضل ہے تو اس اجتماع سے، اس اجتماعی تفسیر سے انشاءاللہ وہ زیادہ افضل ہوگا بشرطے کہ عورتوں کو پڑھنا آتا ہو. جزاک اللہ خیر. سوال یہ ہے جب کہ سحر کی قبولیت کی اوقات میں شامل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحر میں کوئی خاص کام کرتے تھے یا کہ اذکار کو شامل کرتے تھے؟ کس میں؟ نہیں، کوئی خاص دعا نہیں ہے، انسان اپنی پسند کی جو دعا چاہے کر لے، ہاں کوئی مخصوص دعا نہیں. سارے سوال ہو گئے کہ ایک ہی سوال آپ کی رہی ہے اس کے بعد انشاءاللہ
وہ اس نے ہمیں یہ پوچھا ہے کہ شوال کے روزوں میں رمضان کی قضا کی نیت کی جا سکتی ہے؟ نہیں، یہ لوگوں میں بڑا عام ہو گیا ہے کہ ایک تیر سے دو شکار، وہ لوگ کیا کرتے ہیں دو اکٹھا ہو جائے گا، نہیں، چونکہ شوال کے 6 روزے جو ہیں ان کا مقصد اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ پورے سال بھر اس کو روزے کا ثواب ملے گا. کیوں؟ ایک روزے کا بدلہ، ایک روزہ 10 روزے کے بدلے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رمضان بعشر، اگر کسی نے ایک رمضان کا روزہ رکھا گویا کہ 10 مہینے کا روزہ رکھ لیا، ایک نیکی کے بدلہ 10، ایک مہینے کا رکھا تو 10 رمضان کا روزہ رکھا 10 مہینے کا روزہ ہو گیا. اب سال میں 12 مہینے بچے ہوئے ہیں تو 2 مہینے بچے ہیں، 12 مہینوں میں سے 10 ہو گیا، 2 مہینے اور بچے ہوئے ہیں. تو اللہ رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر 6 روزہ شوال میں رکھ لیا تو اب گویا کہ 7 دن کا روزہ اس نے اور رکھ لیا، فکان کمن صام الدہر، تو ایسا بن گیا گویا کہ اس نے پورے سال بھر روزہ رکھا. اب اگر کوئی صاحب ایک تیر سے 2 شکار، چلو شوال کے 6 روزے رکھ لیں گے اور رمضان کا قضا، تو عدد نہیں پوری ہو رہی ہے. یہ جو اللہ کے رسول نے حساب لگایا ہے یہ حساب مکمل نہیں ہوتا. کیوں؟ اس نے اگر شوال کے 6 روزے چھوڑے، رمضان کے چھوٹے ہیں، واقعی شوال میں 6 قضا اور اس کے نیت سے تو رکھ لیا تو بھی ایک ہی مہینہ ہوا. 2 مہینے کا روزہ جو چاہیے 2 مہینے کے لیے 10 کے حساب سے 6 روزے باقی رہ جاتے، 6 دن کا روزہ نہیں ہوا ہے. تو اس حساب کو سے بھی یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کسی بھی صورت سے الگ الگ نیت، ایک نیت سے 2 روزے نہیں رکھ سکتا، اس انسان کو دونوں کو الگ الگ رکھنا پڑے گا. بارک اللہ فیک. آمین آمین. اور انشاءاللہ ہم کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.